اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دو حدیثوں کو لے کر آئیں گے جو ایک ہی مضمون کی دو حدیثیں ہیں کہ آخر ہوشیار اور دور اندیش کون ہوتا ہے۔ پہلی حدیث اس کو امام طبرانی نے معجم الصغیر میں روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رجل کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من اکیس الناس و احزم الناس، کہ اللہ کے نبی لوگوں میں، آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار ہے اور دور اندیش ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَكْثَرَهُمْ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے رکھتا ہے، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسِ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو دانشور ہیں، جو ہوشیار ہیں، جو دور اندیش ہیں۔ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی عزت بھی سمیٹ لی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی سمیٹ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے تھرو اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موت کے لیے کوشش کرو، موت کو یاد رکھو کہ ایک دن سب نے یہاں سے جانا ہے، سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنے گول کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس گول کے لیے تیاری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ ہو اور اس پروجیکٹ کو آپ کو اکمپلش کرنا ہو تو اس کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، اس ٹائم لائن میں آپ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے پھر آپ سارا پروجیکٹ لے کے چلتے ہیں۔ تو اصل میں پروجیکٹ مینیجر وہی عقل مند اور دانشور کہلاتا ہے جو ٹائم لائن کے مطابق چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث جس کو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، دانا نفسہ یعنی اس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے عمل کرے، والعاجز، اور نادان و ناتواں وہ ہے، من اتبع نفسہ، جو نفس کی پیروی کرے بجائے اس پہ قابو رکھنے کے، اپنی خواہشات نفس کا تابع ہو جائے۔ تو وہ اصل میں وہ شخص ہے جو ناتواں بھی ہے، جو نادان بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اتبع نفسہ ہواہا، وہ اپنے نفس کے پیچھے اندھا دھن چل پڑے اور سوچ وچار بھی نہ کرے اور اپنے نفس کو قابو میں لانے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے، بلکہ صرف نفس کی اتباع کرے اور اندھا دھن اتباع کرے، وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ، اور اس قسم کی کارکردگی کے باوجود اللہ سے امیدیں باندھے۔ تو ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ ناتواں ہے، یہ نادان ہے، کہ اصل میں جو عقل مند ہوتا ہے، وہی بات جو پچھلی حدیث میں بھی روایت کی، کہ اصل میں جو عقل مند ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے گول پر، اور اس گول کو پورا کرنے کے لیے وہ ساری تگ و دو کرتا ہے۔ تو اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام رکاوٹوں سے وہ گزرتا ہے اور رکاوٹوں کو سامنے آنے نہیں دیتا۔ جس طرح کہ آئی ٹی میں یا اور دوسری فیلڈز میں آپ دیکھیں، ایک فیلڈ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں رسک مینجمنٹ۔ تو رسک مینجمنٹ میں بعض دفعہ ہم ایسے انالیسس کرتے ہیں کہ ایک تھریٹ ہے، واقع تو نہیں ہوا لیکن واقع ہو سکتا ہے، تو اگر وہ واقع ہو جائے تو ہم اس کو کیسے انکاؤنٹر کریں گے۔ اسی طرح ہمارے پورے پروسیس میں ویکسٹ لنک کیا ہے، اگر کوئی ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو ویک نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہی وہ معاملات ہیں نفس کے ساتھ جو ہمیں رکھنے چاہیے،
اور اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن سکیں اور نفس کے پیچھے چلنے والے نہ بنیں۔ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان احمقوں میں شامل نہ فرما جو اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتے اور نفس کے بندے بن جاتے ہیں، اور باری تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے نفسوں پہ قابو رکھیں اور شیطان کے فریبوں سے بچ جائیں، تاکہ روز محشر ہم تیرے آگے ندامت سے بچ جائیں اور تو ہمیں جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل فرما اور جنت الفردوس کا مقام عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔